ناظرین، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم سمود نے ایسی سخت ترین چٹانوں میں ہی گھر کیوں تراشے؟ موجودہ انسانوں کی طرح گھر کیوں نہیں بناتے تھے اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں دیا کہ جیسے آج موجودہ انسان آہستہ آہستہ مختلف مراحل کو طے کرتے کرتے ایک طویل مدت کے بعد اس مقام پر پہنچے، بالکل اسی طرح گزشتہ ہلاک شدہ اقوام بھی آہستہ آہستہ ایک لمبی مدت کے بعد اس مقام پر پہنچی تھی جب وہ ہلاکت کا شکار ہوئے۔ جیسے آج انسان کے اپنے ہی اعمال کے رد عمل میں آنے والی تباہیوں سے بچاؤ کی غرض سے انسان ایسے اقدامات کرتا ہے، یعنی جیسے آج زلزلے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں تو ان سے بچاؤ کی غرض سے زلزلہ پروف گھر تعمیر کر رہا ہے، سیلابوں اور طوفانوں سے بچنے کے لیے ویسے ہی مسکن بنا رہا ہے، تباہ کن جنگوں میں تباہ کن ہتھیاروں سے بچنے کی غرض سے زمین دوز بنکر یا ایسی عمارتیں بنا رہا ہے جو اسے ان جنگوں میں استعمال ہونے والے بموں کی تباہی سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو بالکل اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود نے ایسے گھر بنائے۔ تو بالکل اسی طرح قوم عاد اور سمود نے اگر ایسے گھر بنائے تو وہ ان ایٹمی ہتھیاروں سے بچاؤ کی غرض سے جن کا خوف انہیں لاحق رہتا تھا، اور بالآخر جب وہ تباہی آئی تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ ان کے شہر بھی موجودہ انسانوں کی طرح تھے، ان کی تعمیرات بھی، لیکن جو چٹانوں میں انہوں نے گھر تراشے وہ صرف اور صرف ایٹمی حملوں سے بچاؤ کی خاطر۔ بالکل اسی طرح جیسے آج پوری دنیا میں ممکنہ ایٹمی حملوں سے بچاؤ کی خاطر چٹانوں میں اور زمین دوز بنکرز بنائے جا رہے ہیں۔ تو جب گزشتہ اقوام ٹیکنالوجی سمیت ہر لحاظ سے موجودہ انسانوں سے ناقابل تصور حد تک بڑھ کر تھیں، اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تو کیا موجودہ انسانوں کے کچھ کام آئے گا جو کچھ یہ بنا رہے ہیں؟ اس کے باوجود کہ یہ انہیں مسیحا سمجھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ بھی اپنی ان ایجادات کو مسیحا سمجھتے رہے، لیکن یہ سب دجال محض دھوکہ ثابت ہوا۔ یہ تمام کی تمام ایجادات جن کو انسان اصلاح کا نام دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں بار بار انہیں فساد قرار دیتا ہے۔ انسان انہیں اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بار بار محض ایک دھوکہ قرار دیا، جس دھوکے کا شکار پہلی بھی 6 اقوام ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ چکی، اور نبی علیہ السلام نے اسے دجال کہا کہ انسان انہیں اپنے لیے مسیحا سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں یہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ہے۔ یعنی ان ایجادات کی حقیقت وہ نہیں ہوگی جو نظر آئے گی، جو دکھائی جائے گی۔ نظر آنے میں تو یہ مسیحا نظر آئیں گی، فائدے کی اشیاء نظر آئیں گی، آسائشیں، سہولتیں نظر آئیں گی، لیکن حقیقت میں یہ فساد عظیم ہوگا، وہ فساد جس سے دنیا کی ہر شے میں خرابیاں ہو جائیں گی۔ یوں انسان کے اپنے انہی اعمال کے سبب اس پر تباہیاں مسلط ہوں گی، یہاں تک کہ اتنی بڑی بڑی تباہیاں کہ موجودہ انسانوں کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب مسیحا ثابت ہوا یا دجال؟ ایک عظیم ترین دھوکہ جس کا شکار تقریباً تمام کے تمام انسان ہو چکے ہیں۔